ہمارے امام ربانی مجدد الفسانی خواجہ خواجگان خواجہ شیخ احمد رضی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ وہ مقام جو اللہ نے آخرت میں رکھا ہے وہ رویت میں رکھا ہے، یعنی اپنے دیدار میں، اور دنیا میں اگر اللہ نے وہ مرتبہ اور مقام رکھا ہے تو فرمایا وہ نماز میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ انتہائی قرب اللہ نے جو آخرت میں رکھا ہے وہ رویت میں رکھا ہے، دیدار میں، اور اگر دنیا میں رکھا ہے تو وہ نماز میں رکھا ہے۔ اور ساری عبادات وہ وسیلہ ہے نماز کے لیے، اور نماز اصل مقصود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے نماز کی جو پابندی ہے یہ یعنی ایک بندہ فرض نماز، کیونکہ یہ جو فرض نماز ہے اس میں اس کو کہا گیا ہے الصلاۃ معراج المومنین، یعنی نماز مومن کی معراج ہے۔ اس بات سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ بھئی مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو اتنی بلندی نصیب ہو جاتی ہے جس کو معراج سے جوڑا گیا، یہ معراج ہو گئی۔ اب یہ ہم نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی اس میں کوئی نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک ہماری جو نماز ہے وہ اس خشوع خضوع کے ساتھ نہیں ہے، یعنی ہمیں نماز کا جو اصل اس کے اندر جو اللہ نے جو قضا وہ برکت ہمیں نہیں ملی۔ معراج کے دن یعنی رب العالمین نے معراج میں اپنی محبوب کی امت کے لیے نماز عطا فرمائی، اور فقیر یہ کا میزان یہ کہتا ہے کہ رب العالمین نے وہ جو دید ہوئی نا حضور کو اللہ کی، اس دیدار کا جو کامل فیضان ہے وہ اللہ نے نماز میں رکھا ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ پکی نماز یعنی پنج وقتہ اور پھر جماعت کے ساتھ کوشش یہ ہو کہ باجماعت نماز، اس باجماعت نماز پڑھنے کا بڑا فیضان ہے، یعنی وہ حضرات لیکن حضور کی سنت اور اتباع، اس میں وہ برکات ہیں کہ اگر ایک بندہ سنت کے مطابق زندگی پہ آتا اپنی زندگی قائم کرتا ہے تو اس میں اتنے برکات ہے۔ فقیر کا یہ مشاہدہ ہے کہ سابقین نے جو سنت پر جو زندگیاں گزاری ہیں نا اس کی برکتیں بھی اس کی طرف منتقل ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جس طرح ایک بندہ نیکی کا کام شروع کرتا ہے، کسی کو مطلب خود نیکی اختیار کی، دوسرے کو بھی بلاتا ہے نیکی کی طرف، دعوت دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دعوت اپنی طرف نہ ہو، دین کی طرف ہو۔ دین کی طرف جو دعوت ہے یہ اصل دعوت ہے۔ حضرت ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے بزرگوں کی دیکھیں نا چھوٹی سی بات جو ہے اس میں بڑا فیض ہوتا ہے۔ حضرت ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے اپنی طرف دعوت دینے اپنا دعوت الحق دینے کی مجھے اجازت دے۔ حضور نے فرمایا دیکھنا اپنی طرف دعوت نہ دینا، دعوت الحق دینا، اللہ کی طرف دعوت۔ تو وہ کہنے لگا حضور اپنی طرف دعوت دینے کا مقصد میں نہیں سمجھا کہ یہ جو اپنی طرف آپ نے فرمایا کہ اپنی طرف دعوت نہ دینا، تو آپ نے سنیے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب کوئی دوسرا اللہ کی طرف بلاتا ہوا تمہیں اچھا نہ لگے تو تم سمجھو کہ تم اپنی طرف دعوت دے رہے، اپنی جماعت کی طرف دعوت دے رہے، یعنی دوسرا اگر اللہ کی طرف بلاتا ہوا تمہیں اچھا لگے تو سمجھو تم بھی دعوت الحق دے رہے اور وہ بھی دعوت الحق دے رہا۔ اس واسطے یہ سب سے بڑا یعنی اللہ تعالیٰ کا یعنی یہ احسان ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی چھوٹی سی بات دیکھ رہے ہیں، چھوٹی سی بات میں کتنا بڑا بات ہے، اپنی طرف دعوت نہ دینا، دعوت الحق دینا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلاتا ہوا بندہ کوئی بھی ہو وہ بڑا مبارک ہے۔ یہ خود نیکی کرنا اور دوسرے کو بھی نیکی کی ترغیب دینا، یہ وہ کام ہے جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر حضرات صحابہ کرام نے کیا، لیکن اس میں
یہ ہے نا کہ جب ہماری زندگیاں بھی ساتھ بدلے، ساتھ ہمارے یعنی وہ نظام پورا نظام بدلے، پھر ہم جب کسی کو کوئی اچھی بات کہیں گے، نیکی کی طرف ترغیب دیں گے، تو یہ کام جو ہے یہ وہ حضرات صحابہ کبار والا ہے۔ لیکن اس میں ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ بھئی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا کر حضور کی اتباع اور حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، حضور کی چوائس کا خیال رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ ہم اپنا عشق جو ہے وہ حضور کی چوائس پر غالب کر لیں، حضور کی سنت کا شائق ہو کر حضور کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو جو ڈھالنا ہے، یہ بندگی کے لیے یہی زیور ہے، اور بندہ تبھی بنتا ہے اور بندگی تبھی ممکن ہوتی ہے اللہ کی۔ تو حضور کی سنت یہ واحد دروازہ ہے، یعنی خدا کے قرب کا، خدا تک پہنچنے کا۔ باقی سارے 4 دروازے، یہی دروازہ ہے حضور کی سنت، اتباع، اور حضور کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا جائے، تو وہ بندہ جتنا اس معاملے میں جتنا آپ کے اندر، آپ کو کسی بندے کے اندر حضور کی سنت اور اتباع نظر آتی ہے، یہ بس سمجھو کہ اس بندے کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ کسی کو یعنی یہ معیار ہے، یعنی اللہ کی بندگی کا اور اللہ کا بندہ ہونے کا اور بندگی کے مقام کا، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے سے حضور کی کامل اتباع، حضور کی کامل تابعداری، حضور کی کامل سنت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور یہ جو بزرگوں کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ ایک اس واسطے ہے، اس کا اور یہ اس واسطے ہے کہ ہمیں سنت پہ آسانیاں نصیب ہوں، سبحان یعنی اللہ۔ نیکیوں کی ہمیں عادت پڑے، کیونکہ یہ حضرات جو اولیاء کرام ہیں، ان کی زندگیاں رسول اللہ کی سنت سے ایسے قائم ہو جاتی ہیں، ان کو ایسی اتباع نصیب ہو جاتی ہے کہ ان کو یعنی ہر حضور کی وہ سنت جو کہ اپنے وجود کے لحاظ سے چھوٹی سی ہے، لیکن اس کو بھی وہ اپناتے ہیں اور اس سے بڑے بڑے فیوز اور بڑے بڑے برکات۔ حضور کی ہر سنت بڑی بڑی سنت ہے، اس واسطے کہ اس میں برکت جو انعام جو بڑا ہے وہ بڑی ہے۔ میں نے صرف وجود کے لحاظ سے کہا کہ وہ اگر چھوٹی بھی ہے تو اس میں بڑے برکات ہیں۔ تو مشائخ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ یہ جو تعلق ہے، اس سے بندے کو فقط یہ ایک سودا نصیب ہوتا ہے، یہ سوغات ملتی ہے کہ وہ صاحب درد ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے بندے کو درد یعنی اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ مانگتا چلا جاتا، مانگنا پھر بھی اللہ سے ہے، اس واسطے کہ داتا وہی ہے، وہی رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ وہ اگر نہ دینا چاہے کسی کو تو کوئی نہیں دے سکتا، وہ اگر دینے پہ آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کا رب ہے، اور پھر ہمارے لیے یہ کہ وہ محمد رسول اللہ کا خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور۔ لیکن توحید جو ہے، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی خواجہ خواجگان شیخ احمد سرحدی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ توحید کے بارے میں آپ نے مکتوبات شریف میں ایسا درس دیا، 1000 سال تک وہ مقامات اور حالات اور وہ رموزات اور وہ مقام اور حال آپ نے بیان فرمائے کہ 1000 سال تک کسی صوفی نے وہ بیان نہیں فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور توحید کا وہ واضح طور پر توحید کو ایسا سامنے رکھ دیا جس طرح کہ بندہ کہتا ہے کہ کوئی خدا سے مل کے آیا ہے، ایسے رنگ میں۔ وہ حضرت کہتے ہیں، حضرت امام ربانی آپ فرماتے ہیں، من خدا بئی وجہ میں شناسن، میں اپنے رب کو اس وجہ سے پہچانا کہ او رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اپنے رب کو اس طرح پہچانا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضور کی سنت نہ ہو تو پھر سمجھو کہ اس بندے کی توحید جو ہے وہ بھی ایسی ہی ہے، وہ توحید نہیں ہے جو رسول اللہ یعنی اس رب کی طرف وہ نہیں بلا رہا جو رسول اللہ کا رب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضور کی سنت کو اپنا کر جو رب کو پکارنا ہے، یہ اللہ کے قرب میں قائم کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے قرب کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے سے حضور کی کامل تابعداری اور حضور کی سنت
اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے. آمین. یہ ایسا زیور ہے، یہ یعنی بندگی کے لیے یہ سب سے بڑا زیور ہے، سبحان حضور کی سنت اتباع. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے سے ہم یہاں مینا میں حاضر ہیں اور میرے سامنے ان حضرات کی زندگیوں کے اثرات اور برکات بھی موجود ہیں. یعنی اب دیکھیے نا ان حضرات کی زندگیاں اور ہماری زندگیوں میں کتنا بڑا فرق ہے. اب ہمارے جد اعلیٰ میرے پیر و مرشد کے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد عبد الرحیم باغروی رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ، آپ جب وہاں سے چلے حج پر، یہ تقریباً وہ حج کم از کم 75 سال کے قریب وقت بنتا ہے. جب وہاں سے چلے تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں 3 دعائیں کی. یا اللہ مجھے کعبۃ اللہ کا طواف تنہا نصیب ہو، سبحان اللہ، یعنی 7 چکر مجھے تنہا ملے. دوسرا یہ دعا کی کہ یا اللہ میں مدینہ شریف میں ناقص الوضو نہ ہوں. سبحان اللہ. کتنا فرق ہے ہم میں اور ان حضرات میں، ان کے تقوی میں، کہ مجھے یعنی مدینہ شریف میں ناقص الوضو نہ ہوں. اور تیسرا یہ کہ میں مواجہ شریف پہ پیش ہوں تو جب سلام پیش کروں تو تنہائی میں مجھے نصیب ہو. اب یہ اللہ سے مانگا گیا. یعنی ایک بندہ حج کے لیے چلنے پر اللہ سے یہ دعائیں کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں جب قیام حرم میں تھا تو رات کے وقت میں نے یہ کوشش کی کہ مجھے طواف نصیب ہو، اور رات کے وقتوں میں کوشش ہوتی تھی. فرمایا ایک دن میں 2 طواف تک پہنچا، پھر 3 تک پہنچا، پھر 4 تک پہنچا، پھر میرے رب نے یہ فضل فرمایا کہ میں نے 7 چکر تنہا لگا. سبحان اللہ. یہ وہ طلب تھی نا اس چیز کا. اور دوسرا 18 دن آپ مدینہ شریف میں رہے، سبحان اللہ، ناقص الوضو نہیں ہوئے. سبحان اللہ. جب آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو آپ کے خلفاء اور غلام کہنے لگے ہم نے کئی دوروں میں اور سفروں میں دیکھا ہے کہ حضرت نے اتنے دن جو ہے وہ وضو نہیں کی فرمایا اور ایسی نوبت آئی. یعنی سفروں میں بھی دیکھا. یہ تو مدینہ شریف کی بات آپ فرما رہے ہیں. تو پھر یعنی آپ فرماتے ہیں کہ وہاں بھی مجھے ناقص الوضو نہیں ہوا. اور تیسرا یہ کہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر یعنی وہ خادمین جو ہیں وہ اٹھا رہے تھے اور میں دروس ہی پڑھ رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آئی، کسی نے مجھے نہیں اٹھایا اور دروازے بند ہو گئے. اور شہری کے وقت جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے معروضات پیش کر رہا تھا، اس وقت باب جبریل کی طرف سے آنے والے خدام انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی یہ کوئی بندہ ہے تو وہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہا یا شیخ آپ یہاں کہاں آ گئے، اور آپ تو قاضی تھے عربی میں. انہوں نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی ریاض الجنہ سے اٹھ کے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا آپ کو حضور نے موقع دیا ہے. حضور نے بولا مہربانی فرمائی. تو یہ 3 دعائیں. اب دیکھیں نا ان حضرات کا آنا یہاں، ایسا وقت گزارنا، ان کو ایسی طلب نیکیوں کی، ہاں جی، اور پھر ان حضرات کی وہ یہاں پر جو حاضریاں ہیں ان کا ایک اپنا مقام ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ 3 دعائیں تو میں نے کی تھی، چوتھا کرم میرے اللہ نے فرمایا. سبحان اللہ. چوتھا کرم میرے اللہ نے فرمایا. اور وہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں مدینہ شریف کے قیام کے دوران میں جب وہاں موجود تھا تو میں نے دیکھا ایک اللہ کا بندہ، مجذوبی کیفیت ہے اس کی، اور وہ یہ آواز کرتا ہوا آ رہا ہے یا رسول اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرمائے، یا رسول اللہ مجھے اپنا دیدار. اور اس دوران آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ مرکز شریف حضور رحمت کائنات، اب یہ واقعہ جو 80 سال کا ہے، اس وقت مرکز شریف نظر آتی تھی اور فرمایا مرکز شریف جو ہے اس میں ایک درار ہوئی اور وہ کھلنا شروع ہوئی اور ایک خوشبو پیدا ہوئی. فرمایا میں ہوش میں تھا اور وہ بھی ہوش میں تھا، باقی احباب جو ظاہرین تھے ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے باہر تشریف لے آئے
میں ہوش میں تھا، وہ ہوش میں تھا، اس کے بعد وہ دراڑ ختم ہو گئی، خوشبو ختم ہو گئی، لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا ہوا، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا۔ تو یہ انکشافات اور مکاشفات ہیں، یعنی حضور رحمت کائنات۔ اب ایسے حضرات جہاں آ کے جو کچھ اللہ سے مانگتے ہیں، اب ایک ہمارا اپنی زندگی کی طرف غور کرو کہ یہ ہمارا جو قیام ہے، یہ تو فقیر کو تو فقط ایسے لگتا ہے کہ بس ایک ہم نشانوں پہ آئے ہیں، ورنہ ہماری حاجی وہ قبولیت، وہ ہمارے اندر مناجات کا پیدا ہونا، وہ کیفیت بننی، وہ بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فقط اپنے ان مقبول نشانوں کی برکت سے ہی اللہ ہم پر رحم فرمائے گا، اور اللہ اپنے پر پورا یقین ہے اپنے رب کی رحمت پر کہ یہ ہمیں بہانہ جو بنایا ہے، یعنی ان موقعوں پہ ان مقامات پہ ہمیں پہنچایا ہے، تو یقیناً اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے گا اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ آمین۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، اپنے مقبولان بارگاہ کے وسیلے سے اللہ حضور کی سنت نصیب کرے۔ آمین۔ اور یہ ان حضرات کو، یہ جن کا میں نے یہ حضرت کا واقعہ جو بیان کیا حضور باغذرا شریف کا، اپنے دادا پیر کا، یہ وہ حضرت تھے جنہوں نے اتباع اور سنت، یہ اولیاء میں یہ بات مشہور تھی، یعنی پیر میر علی شاہ صاحب گوڑا والے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کسی نے صحیح معنوں میں فقیر دیکھنا ہے تو باغذرے والے کو دیکھنا۔ سبحان اللہ۔ یہ کہا، اور آپ کو یعنی جو فقیر لوگ تھے وہ کہا کرتے تھے فقیر تو یہ ہیں باغذرا شریف والے۔ اور پھر سب سے بڑا کمال آپ کا یہ تھا کہ باغذرا شریف والے وہ ہیں جنہوں نے پتھروں کو بھی اللہ اللہ کرائی۔ سبحان اللہ۔ پتھر بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، اور وہاں بندہ بھی پہنچ کے وہ پھر یعنی دنیا کو بھول جاتا ہے اور یہی کہتا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رویا جائے اور خدا کی محبت میں رویا جائے۔ یہ ہے اللہ والوں کا اصل فیض۔ یعنی اللہ والوں کا فیض کیا ہے؟ فیض یہ ہے کہ ان کے صحبت میں بیٹھ کے بندے کو رسول اللہ کی محبت میں رونا آ جائے، وہ اللہ کی محبت میں روئے، وہ دین کی طلب اس کے اندر پیدا ہو جائے، یہ فیض ہے اللہ والوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دین پر استقامت نصیب فرمائے اور زندگی میں تبدیلی آئے۔ حج کرنے کے بعد بندہ جب حاجی واپس جائے نا تو یہ پتہ چلے یہ وہ بندہ نہیں رہا، یہ بندہ بدل گیا۔ اور تبدیلی کس طرح؟ تبدیلی کہ اس کے اندر رسول اللہ کی سنت قائم ہو جائے، حضور کی اتباع اس کے اندر نظر آئے، اس کی زندگی اگر پہلے وہ ایک نماز با جماعت پڑھتا تھا تو پھر 5 نمازیں پکی با جماعت ہو جائے۔ پہلے وہ اگر تھوڑا سا عمل جی وہ نیکی کی طرف وقت دیتا نکالتا تھا، پھر زیادہ وقت جو ہے اس کا جی وہ بعض احباب کہتے ہیں نا کہ دین کے لیے تھوڑا سا وقت نکالا جائے۔ وہ اللہ کے بندو دین میں ایسے قائم ہو جاؤ کہ تمہیں پھر بندے یہ کہتے رہے اب دنیا سے بھی کوئی وقت کاٹو، کام تب چلے گا۔ دین میں ایسا بندہ مستغرق ہو جائے، ایسا گم ہو جائے، دین کے برکات میں ایسا ڈوب جائے۔ تو اس واسطے یہ کیفیت جو ہے یہ بزرگوں کے ماہیت سے اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ایسی کیفیت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے سے، اپنے مقبولان بارگاہ کے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک تعلق نیکی کا کسی اللہ والے سے جوڑا، اس سے یہ چیز نہ ملی، ہاں جی رسول اللہ کی سنت نہ ملی، حضور کی اتباع نہ ملی، ہاں جی اللہ کی محبت کا غلبہ نہ ہوا، تو پھر ایسا وہ اسی لیے تو بابو صاحب کہتے ہیں نا کہ پیر بھڑے ہو جے پیر نہ جاوے، جی لینا پیر بھر کے ہوں، یعنی پیر کے پکڑنے سے اگر وہ جو اصل پیر ہے وہ نہ ختم ہو، بندہ اس کی رہنمائی نہ ہو، وہ منزل پہ نہ پہنچے، اس کو وہ منزل کیا ہے؟ منزل یہ ہے کہ دین کی استقامت، دین کے برکات۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ جس کسی کو نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے وہ بندہ سمجھے رب میرا راضی ہو گیا۔ مجھ پر حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت خدا کی رضا کی کوئی سند ہے؟ حضرت رو پڑے، حاجی صاحب حضرت رو پڑے، اور میں آپ کو بتاؤں گا حضرت کس بات پر روئے ہیں، بات کو بیان کر کے حضرت کس پر روئے ہیں۔ آپ روتے ہوئے کہتے ہیں ایک لونڈی تھی، وہ ایک اللہ بندے نے خرید کے لائی،
وہ جب رات ہوئی تو مسلح پہ مسلح بچھا کے اس پر وہ بیٹھی ہوئی ہے، سردی کا موسم ہے، گر گڑا کے ایسے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے اللہ تمہیں جو مجھ سے محبت ہے اس کے واسطے سے یہ ایسے کہ تو وہ اللہ وہ بندہ کہتا ہو اللہ کی بندی یہ کیا کہہ رہی ہے، تمہیں کیا، تمہارے پاس کیا سند ہے کہ اس کو تیرے ساتھ محبت ہے؟ اس نے کہا یہی سند ہے کہ اس نے مجھے اس مسئلے پر بٹھایا ہوا ہے، سبحان اللہ، یہی سند ہے کہ مجھے اس وقت اپنی بارگاہ میں گڑ گڑا رہی ہے، یہ سند ہے کہ وہ اس کی میرے ساتھ محبت ہے۔ تو پھر حضرت اجمیری کو جو اس بات نے رلا دیا وہ یہ بات تھی کہ اس نے جب یہ خاموش ہوئی نا تو کہنے لگی اللہ آج پردہ اٹھ گیا، اب میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتی، اللہ، اب تیرا اور میرا جو معاملہ تھا نا وہ بندوں پر ظاہر ہو گیا، اب دنیا میں نہیں رہنی چاہتی، تو اس کو پھر مردہ اٹھایا گیا۔ اللہ اکبر، خواجہ اجمیری کو اس بات نے رلایا کہ وہ ایسی مخلصہ تھی، اس کی عبادت ایسی ہاں جی اللہ و رسول کی رضا میں قائم ہو چکی تھی کہ اس میں بندے بھی شامل نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا قرب نصیب کرے، ایسی قربت نصیب کرے کہ جس میں کسی بندہ کو بھی شمولیت نہ ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اصل سند، اصل جو مہربانی، اصل جو معاملہ ہے وہ یہی ہے۔ اب پنجاب میں ہمارے حضرت اقدس قبلہ عالم سرکار سالک آباد شریف پنجاب میں آپ کا اکثر دورہ ہوتا تھا، تو ملتان کے کسی رقبے میں حضور نے پوچھا وہ فلاں راجہ کہاں ہے؟ حضرت اس پر اللہ بڑا راضی ہے۔ آپ نے فرمایا اس پر کیا اللہ راضی ہے؟ آپ نے فرمایا اس پر اللہ کیا راضی ہے؟ اس نے کوئی زیارت حرمین کی کا رخ اب کر لیا، کوئی مسجد وغیرہ بنائی، کوئی نیکی، کوئی وہاں کوئی اللہ کے بندوں مساکین کے لیے کوئی کام کیا، کیا کوئی اچھے کام شروع کر دیے، نماز وغیرہ پابندی سے پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اللہ حضور نہ اس طرف تو نہیں جاتا۔ تو آپ نے فرمایا سے تو خدا ناراض ہے، یعنی اس پر راضی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کے مربے ہیں، اس کے وہ ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ آپ نے فرمایا سے تو خدا ناراض ہے، اللہ راضی ہو تو یہ کام اس کے اندر ہونے چاہیے، اللہ کے راضی ہونے کے یہ کام کچھ بھی نہ ہو، ہاں جی کچھ بھی نہ ہو، وہ 5 وقتہ نمازی ہو، کچھ بھی نہ ہو، وہ دین کا ہاں جی دین کی طرف طلب رکھنے والا ہو، اللہ اور رسول کی محبت کا غلبہ ہو اس پر، وہ بندہ جو ہے وہ آج کا جو یہ جو بڑا بنا ہوا ہے دنیا کے لحاظ سے ہاں جی عزت بنی ہوئی ہے، یہ ٹھیک ہے، مال و اسباب سے عزت ہے لیکن اس دنیا کی ہے، نیک اعمال سے اس دنیا میں عزت ہے، نیک اعمال ہوں گے تو وہاں عزت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں خواجہ خان کی برکت سے مقبولان بارگاہ کے وسیلے سے اور ایسا وسیلہ جو وسیلہ ہمارے اندر حضور کی سنت کی چائس پیدا کرے اور ہمارے لیے یعنی آسانیاں پیدا کرے، اللہ ایسی نسبت بھی اللہ نصیب فرمائے، آمین، ایسی صحبت بھی اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ جو آخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ انہوں نے میں نے کہا چلو یہ انہوں نے کہ تو میں کچھ کہہ دیتا ہوں۔ آمین، جزاکم اللہ خیر۔